امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت عام سی دستاویز ہے جو تقریباً 1.5 صفحات پر مشتمل ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ کئی اہم نکات پر تکنیکی سطح کی بات چیت ہوگی۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ ڈیل پر اتوار کو ڈیجیٹل دستخط کیے گئے۔ امریکہ کی طرف سے صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے دستخط کیے۔ ایران کی طرف سے ڈیجیٹل دستخط ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کیے۔ یہ بھی کہا کہ ایران کو $24 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنا مسودے میں شامل نہیں، البتہ ایران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کچھ شرائط کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ پیسے خلیجی اتحادی ممالک دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ڈیل کا مسودہ جمعے کے بعد کسی وقت جاری کریں گے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ معاہدہ اسرائیلی وزیراعظم کی مخالفت کے باوجود طے پایا۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب کے لیے جنیوا جائیں گے۔ ٹرمپ کا معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کا بھی اشارہ، کہا کہ وہ بذات خود بھی اس تقریب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ آبنۂ ہرمز جمعے کو مکمل طور پر کھل جائے گی۔ دیکھیں گے کہ تہران کن معاملات میں امریکہ کو رعایت دینے پر آمادہ ہے۔ پابندیوں میں نرمی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ایران وہ نہ کرے جو اس کو کرنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو $30 کروڑ دینے کی بات جھوٹ ہے جو ڈیموکریٹس نے پھیلائی۔ ایران نے اتفاق کیا ہے کہ اس کے پاس کبھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران فاتح بن کر سامنے آیا ہے۔ معاہدے پر اسرائیل کا رد عمل ثبوت ہے کہ ہم فاتح رہے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت خطے اور ایران کی مزاحمتی قوتوں کے لیے باعزت دستاویز ہے۔ ایرانی حقوق کا احترام کرنے کے امریکی عزم کو جانچنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ طویل تفصیلی مذاکرات کے بعد مجلس شورا اراکین نے مفاہمتی یادداشت کے متن کی حمایت کی۔ رہبر معظم سید مجتبی خامنائی نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری شقیں شامل کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مفاہمتی یادداشت کئی ماہ پر محیط مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ مفاہمتی یادداشت جنگ کے خاتمے اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ایران تمام ممکنہ حالات اور ہر آپشن کے لیے تیار ہے۔ دوسرے فریق نے وعدوں کی پاسداری کی تو خطے کی بہت سے مشکلات حل کر لی جائیں گی۔ دستخط کے لیے بھیجی جانے والی ٹیم سپریم لیڈر کی پالیسی سے انحراف نہیں کرے گی۔ ایران امریکہ معاہدے پر دستخط کی تقریب کا میزبان پاکستان ہوگا۔ تقریب 19 جون کو جنیوا میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں ایران امریکہ معاہدے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ کہا کہ یہ معاہدہ دو ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ امن، مکالمے اور سفارتکاری کی فتح ہے۔ جنگ کے شعلے بچھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دن رات وقف کر دیے۔ مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے کہ لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس عظیم سپوت نے ہمت نہیں ہاری۔ اللہ نے پاکستان کے عوام کو جو عزت دی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امن معاہدے کے نتیجے میں عالمی معاشی استحکام کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم نے معاہدے پر قومی اسمبلی کی گیلری میں موجود ایرانی سفیر کو بھی مبارکباد دی۔ انتہائی مثبت کردار ادا کرنے پر سعودی ولی عہد، امیر قطر، ترک صدر اور چین کے صدر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایران امریکہ ڈیل کے بعد ایک اور اہم پیش رفت۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے 3 آئل ٹینکر اور 2 سامان بردار جہاز امریکی بحری ناکہ بندی سے گزر گئے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے لیے $300 ارب کے فنڈز پر غور کر رہی ہے۔ فنڈ حکومتوں کی طرف سے نہیں بلکہ ایران میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش مند کمپنیوں کے لیے بنایا جائے گا۔ ایران کے لیے فنڈز کا اجرا معاہدے کی پاسداری سے مشروط ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مذاکراتی عمل اور معاہدے کے نفاذ کی منصوبہ بندی ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے۔ اسرائیل کو لبنان کے خلاف تمام فوجی کارروائیاں مکمل طور پر بند کرنی چاہیے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ہوگا۔ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی ٹیموں کے سربراہان کے درمیان ملاقات ہو سکتی ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا ایران امریکہ ڈیل پر رد عمل، کہا ٹرمپ اور وہ ساتھی ہیں، کبھی متفق ہوتے ہیں کبھی اختلاف ہوتا ہے، معاہدے کے ساتھ یا بغیر ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے، لبنان میں بنائے گئے سیکیورٹی زون میں اسرائیل کی موجودگی برقرار رہے گی، ہم نے اسرائیل کو تباہی سے بچا لیا لیکن ہماری جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی، اسرائیل میں رواں برس ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان، جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حماس کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ امید ہے کہ معاہدے سے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت ختم ہوگی، معاہدے سے لبنان اور دیگر محاذوں پر ہونے والے حملے روکنے کی بھی امید ہے، فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی، بھوک مسلط کرنے، جبری بے دخلی کی اسرائیلی جنگ جاری رہنے تک خطے میں امن نہیں ہو سکتا، لبنان سے حزب اللہ کا بھی امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم، کہا لبنان میں اسرائیل کی آزادانہ نقل و حرکت کو مسترد کرتے ہیں، اسرائیل کی جانب سے لبنان کی خود مختاری پر حملے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں امریکی ایئر فورس کا B-52 بمبار جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، طیارہ کیلیفورنیا کے ایڈورڈز ایئر فورس بیس میں اڑان بھرنے کے فوری بعد گر کر تباہ ہوا، روسی میڈیا کے مطابق واقعے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے، طیارہ روایتی اور نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام بروز بدھ 17 جون اور یوم عاشور بروز جمعہ 26 جون کو ہوگا۔ سعودی عرب میں محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، آج یکم محرم الحرام، مکہ المکرمہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی پروکار تقریب، کسوہ فیکٹری کے 250 ماہرین اور حرمین انتظامیہ کے کارکنان نے تبدیلی کے عمل میں حصہ لیا، زائرین معمول کے مطابق طواف و عبادات میں مصروف رہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بڑا اپ سیٹ، سابق عالمی چیمپئن اور موجودہ یورپی چیمپئن اسپین پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیم کیپ ورڈی کو شکست دینے میں ناکام رہا، اٹلانٹا میں ہونے والا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا، مصر اور بیلجیم کا میچ 1-1 گول سے برابر، سعودی عرب اور یوروگوئے کے درمیان میچ میں بھی 1-1 گول سے میچ ڈرا ہو گیا، ایران اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ لاس اینجلس میں جاری۔ سرگودا، فیصل آباد اور چنیوٹ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش، محکمہ موسمیات کے مطابق، اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ پیر کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، سبی دادو 47، دلبدین جیکب آباد 45، بہاولپور 42، پشاور ملتان ڈیرہ غازی خان اٹک اور مٹھی میں 40، اسلام آباد اور کوئٹہ میں 38، لاہور گلگت 37، مظفر آباد 36 اور کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نوید قمر کی جانب سے بجٹ پر بریفنگ، ذرائع کے مطابق بریفنگ میں بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی سے جو بجٹ شیئر کیا گیا وہ بجٹ پیش کیا گیا، اس میں فرق ہے۔ بلاول بھٹو نے بجٹ سے متعلق صورتحال واضح ہونے تک اپنا بجٹ خطاب مؤخر کر دیا، پیپلز پارٹی کی ٹیم حکومت سے جلد رابطہ کرے گی، بجٹ سے متعلق وضاحت طلب کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبائی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا، کابینہ اجلاس کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کے بجٹ اجلاس میں بھی شریک ہوں گی۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب بجٹ پر اعتراضات اٹھا دیے، پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج پنجاب اسمبلی میں طلب کر لیا گیا۔ علی حیدر گیلانی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ نہ بنانے، کسانوں کے نقصانات کا ازالہ نہ ہونے پر اعتراضات ہیں، بجٹ میں سب سے زیادہ فنڈز لاہور کے لیے ہیں، پنجاب کے دیگر اضلاع کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ستھرا پنجاب شہروں کی حد تک بہتر ہے، دیہات بدستور گندگی سے دوچار ہیں۔
اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکثریت کھو چکے. کے پی حکومت اور کرپشن خوب چل رہی ہے. اگر صوبے کے حالات بجٹ پیش کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر وزیر اعلیٰ اکثریت کھو چکے. گورنر کا فرض بنتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں. قومی اسمبلی اجلاس میں بجٹ اور ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کے ثالثی کردار پر بحث. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 78 سال میں پاکستان کو اتنی کامیابی نہیں ملی جتنی آج مل رہی ہے. ایرانی قیادت کو بہت مشکل حالات میں ایرانی قوم کی بہترین نمائندگی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری قوم کو بھی اتحاد دے, اندرونی خلفشار پر قابو پائیں. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول نے کہا کہ پاکستان نے عالمی سطح پر صلح کروائی, اب اپنے گھر میں لگی آگ کو بھی بجھائیں. معاف کرنے والے بڑے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے شہرام خان ترکی بولے پانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی, ٹیمپریچر کیسے کم ہوگا. میثاق جمہوریت کے لیے تیار ہیں لیکن آغاز حکومت نے کرنا ہے. پیپلز پارٹی کے ابرار علی شاہ کی بجٹ پر تنقید, کہا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو ظاہری طور پر کوئی ریلیف نہیں ملا. 50,000 تنخواہ والا کیسے گزارا کرے گا. رکن اسمبلی نور عالم خان نے بجٹ کو پاکستان کا نہیں بلکہ IMF کا بجٹ قرار دے دیا. بنو میں ڈومیل نالا کاشو پل کے قریب سے 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق لاشیں باپ, 2 بیٹوں اور بھتیجے کی ہیں. چاروں افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. لاشیں خلیفہ گلنواز ٹیچنگ اسپتال منتقل. ترجمان آزاد کشمیر پولیس نے کہا ہے کہ کل عدم ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران اب تک 4 افراد جاں بحق ہوئے. 89 پولیس اہلکار زخمی ہوئے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں. 6 سے 14 جون کے دوران 425 افراد گرفتار کر کے 81 مقدمات درج کیے گئے. مظاہرین نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. نقصان کا تخمینہ 2 کروڑ سے زائد ہے. کوئٹہ میں سائبر ہراسانی کیس میں ملزم گرفتار. ترجمان NCCIA کے مطابق وزیر اعلیٰ کی مشیر مینا مجید بلوچ کی شکایت پر سائبر کرائم کا مقدمہ درج کیا گیا. ملزم پر سوشل میڈیا پر ہتک آمیز اور جھوٹی مہم چلانے کا الزام. شواہد کی روشنی میں ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی. کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 4 گجر نالے کے قریب فائرنگ, ملزم ہلاک. پولیس کے مطابق ملزم سے 5 موبائل فون برآمد, شناخت نہیں ہو سکی. گلشن اقبال 13G مدینہ کالونی گھر میں تشدد سے خاتون جاں بحق. پولیس کے مطابق 61 سال کی خاتون معذور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی. بیٹے کا دعویٰ ہے کہ ماں کو گھر میں ڈکیتی کے دوران ملزمان نے قتل کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ بظاہر معاملہ مشکوک لگتا ہے. ضلع کرم کے صدر مقام بارہچنار میں 150 کنال اراضی پر تعمیر ہونے والے ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس کے تعمیراتی کام کا افتتاح کر دیا گیا. قصور کوٹ رادھا کرشن میں مدرسے میں زیر تعلیم لڑکا جاں بحق. FIR میں والد کا نامعلوم شخص پر بیٹے کو قتل کرنے کا الزام, کہا مدرسے کے محتمم نے فون کر کے ریحان کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی. مدرسے پہنچے تو بیٹا بے ہوش تھا, اسپتال لے کر گئے, ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی. بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں بے ہوش طالب علم اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا. ریسکیو حکام کے مطابق طالب علم کینٹین سے کیمپس جاتے ہوئے بے ہوش ہوا تھا. طالب علم نے کینٹین سے کھانا کھایا اور کولڈ ڈرنک بھی تھی. اسلامیہ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ کینٹین سیل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے پہلے دن میناب کے گرلز پرائمری اسکول میں شہید ہونے والے 152 افراد کی شناخت کر لی گئی. اسکائی نیوز کے مطابق مختلف ذرائع سے حاصل معلومات کی مدد سے 6 سے 13 سال عمر کے تمام 120 طلبہ اور 26 اساتذہ کی شناخت کی گئی ہے. 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اچانک حملے کیے. شدید بمباری میں میناب کا گرلز پرائمری اسکول بھی نشانہ بنایا گیا جس میں معصوم طلبات کی زندگیاں ختم ہو گئیں. ابتدائی طور پر امریکہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری تھا, تاہم بعد میں خود امریکی تحقیقاتی اداروں کی تحقیق میں حملوں کا ذمہ دار امریکہ کو ہی ٹھہرایا گیا.
امریکہ ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے اور پابندیوں میں نرمی کے لیے تیار ہے۔ آبنہ ہرمز 60 دن تک بغیر کسی ٹول کے کھلی رہے گی۔ معاہدے کی تفصیلات اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گی۔ امریکی عہدیدار کی خبر ایجنسی سے گفتگو، کہا اسرائیل کا لبنان سے انخلا معاہدے کی شرائط میں نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران قابل اعتماد اور ناقابل واپسی اقدامات کرے۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے تک خطے میں امریکی فوج کی موجودہ پوزیشن برقرار رہے گی۔ منجمد اثاثوں کا جاری ہونا اور پابندیوں میں نرمی ایران کی کارکردگی پر منحصر ہوگا۔ ترک صدر ایردوان کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، کہا ترکیے کو بے حد خوشی ہے، امید ہے کہ معاہدے سے خطے میں دیر پا امن و استحکام کا راستہ ہموار ہوگا۔ امریکی محکمہ انصاف نے کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ گیون نیوسم نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے حکم پر ان کے خلاف بے بنیاد کارروائی کی جا رہی ہے۔ کوشش ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ سے متعلق کسی غلط کام کو تلاش کیا جائے۔ جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرتا ہے اس کا نام ہٹ لسٹ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا دشمنوں کی فہرست میں ان کا نام شامل کر دیا گیا ہے، لیکن اہلیہ اور خاندان کو ذاتی اناج کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تحقیقات گیون نیوسم کی اہلیہ اور سابق چیف آف اسٹاف سے متعلق ہیں۔ ایک نیوسم کی اہلیہ کے ٹیکس کے بارے میں ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ڈیموکریٹ گورنر امریکہ کی صدارت کا الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امریکی عدالت نے معزول شاہ دور کا ایرانی پرچم لہرانے پر فیفا کی عائد پابندی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ فٹ بال میچز کے دوران اسٹیڈیم میں صرف ایران کا سرکاری قومی پرچم ہی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ میں ڈیبیو کرنے والے دوسرے عمر رسیدہ کھلاڑی کیپ ورڈے کے 40 سالہ گول کیپر وزیرا نے اپنی شاندار گول کیپنگ سے دنیائے فٹ بال کو حیران کر دیا۔ اسپینش کھلاڑیوں کے سامنے آہنی دیوار بن گئے، 7 ایسے خطرناک حملے ناکام بنائے، ڈیبیو پر پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آج 2 میچ ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جبکہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیمیں رات 10:30 بجے مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان ویمنز ٹیم ایونٹ میں اپنا دوسرا میچ بدھ کو جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے گی۔ T20 ورلڈ کپ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو کو براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ دبولا میں سری لنکا A کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارت 1 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی آپس سے باہر ہو گئے۔ بھارتی بیٹر سوریہ ونشی نے سری لنکن کھلاڑی وشین ہالمباگے کو دھکا دے دیا، مارنے کی کوشش کی۔ دیگر کھلاڑیوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اس سے پہلے دوران میچ بھارتی کپتان تلک ورما بھی امپائر سے الجھتے رہے۔ ون ڈے میچ میں سپر اوور پر بھارتی ٹیم سپر اوور میں 17 رنز نہ بنا سکی اور میچ ہار گئی۔ اور ناران سے بابوسر ٹاپ تک سڑک کی بحالی نے وادی ناران کی رونقیں پھر سے لوٹا دیں۔ سیاحوں کا رخ سب سے پہلے طلسماتی جھیلوں، گلیشیئرز اور آبشاروں کی طرف ہوتا ہے، جہاں وہ خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔